اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ اس وظیفے کو آپ پورے یقین سے کریں، انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان کی پہلی تاریخ یعنی یکم شعبان کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی آسان اور مفید ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سامعین، شعبان کے مہینے میں آپ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کیا کریں، توبہ کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی عبادت کیا کریں، خوب نوافل پڑھیں، اللہ کا ذکر و ذکار کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور اس مہینے رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اے میرے بندے تو مجھ سے توبہ کر کے تو دیکھ میں تجھے بخش دوں گا، چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ ہوں، تو مجھے پکار تو صحیح، تو توبہ کر تو صحیح، میں تیری توبہ کا منتظر ہوں، توبہ کر کے تو دیکھ میں تجھے بخش دوں گا، تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ اس لیے سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں۔ سب مسلمان بچے، نوجوان، بزرگ اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے گا اور ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آج میں آپ کو یکم شعبان کا جو وظیفہ بتاؤں گی، اس کے چند فوائد ہیں جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں، آپ کو سناتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ نمبر 1، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ نمبر 2، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جادو تعویذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جس نے آپ پر جادو تعویذات کیا ہوگا وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائے گا اور آپ پر جادو تعویذات کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، دشمنوں سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کا دشمن آپ کے خلاف کوئی چال نہیں چلے گا اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ دشمنوں کی زباں بندی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ہر لا علاج اور موذی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6، اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور نمبر 7، آپ تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کو تمام پریشانیوں اور تمام مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور اگر آپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور رزق آپ پر بارش بن کے برسے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا، کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ جو بندہ یکم شعبان کے روز اس عمل کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ان تمام فوائد سے مستفید کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے گا اور آپ کو ہر کام میں کامیابی دے گا۔ آپ کی ہر مصیبت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، ہمیشہ اپنے خزانے میں سے ہی عطا کرے گا، اور رزق آپ کے گھر میں سے سارا سال ختم نہیں ہوگا اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بول کر بتاتی ہوں، اس لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا
اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے یکم شعبان والے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ مکمل کر لینا ہے تو آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ نے آیت کریمہ اور دونوں سورتوں کو پڑھ لینا ہے تو آپ نے 313 مرتبہ یا غنیو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا رزاقو کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، یعنی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا غنیو یا رزاقو، یہ ایک مرتبہ ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 313 مرتبہ ان اسماء اعظم کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو اپنے پاس آپ نے 1 گلاس پانی اور 1 مٹھی بھر چاول اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے آیت کریمہ مکمل کر لینا ہے تو آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ نے ان دونوں صورتوں کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 313 مرتبہ یا غنیو یا رزاقو کا ورد کرنا ہے اور پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پانی اور چاولوں پر آپ نے دم کر لینا ہے اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، مولا ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں جادو تعویذات کے اثرات سے محفوظ رکھنا، مولا دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہر لا علاج اور موذی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہماری ہر خواہش کو پورا فرما اور تمام پریشانیوں مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات سن لیں، جن چاولوں کو آپ نے دم کرنا ہے وہ چاول آپ نے چھت پر ڈال دینے ہیں تاکہ چرند پرند کھا سکیں اور آپ کو دعائیں دیں، اور پانی کو آپ نے سب گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا پلا دینا ہے۔ اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو یکم شعبان کے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے، آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ اس عمل کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے جو دعا بھی مانگنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یہ تھی ان قرآنی صورتوں، آیت کریمہ اور اسماء اعظم کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور اس عمل کو یکم شعبان کے دن کرنے کی توفیق دے، آمین۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔